اوکے گائز، تو آج ہم نے بنانی ہے ماش کی دال. تو چلیں بسم اللہ پڑھ کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا گائز، ماش کی دال تو سب کو بنانی آتی ہے، تو اس لیے آج میں ریسپی سے ہٹ کے کچھ اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں ٹک ٹاک پہ اسکرولنگ کر رہی تھی کہ میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری اور اس پہ ایک کمنٹ شو ہوا. وہ کسی بھائی نے کیا ہوا تھا. اس میں اس بھائی نے یہ بولا تھا کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اس کے کنٹرول میں رہے اور اس کا گھر بسا رہے تو وہ مرد کی ہر بات پہ چپ رہے اور اس کی ہر بات کو برداشت کرے. تو میرے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ اگر سیم تھاٹ عورت کی ہو کہ مرد کو اگر گھر بسانا ہے تو وہ عورت کی ہر بات چپ چاپ سنا کرے اور آگے سے کچھ نہ بولا کرے، تو کیا مرد واقعی میں خاموش رہے گا؟ اور میری نظر میں تو گھر ایک مرد کو بھی بسانا ہوتا ہے، جس میں عورت نہ صرف اس کا گھر سنبھالتی ہے بلکہ اس کی اولاد کی کیئر کرنا اور اس کی تربیت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر عورت ظلم برداشت کیوں کرے؟ سوال یہ اٹھتا ہے. جبکہ اسلام نے بھی عورت کو ایسی عزت دی ہے جس میں بیٹی رحمت ہے اور ماں کے 3 درجے بلند ہے باپ کی نسبت سے. لیکن ہمارے معاشرے نے یہ کب ڈیسائیڈ کر لیا کہ عورت ظلم برداشت کرے گی، اور صرف عورت ہی ظلم برداشت کرے گی کیونکہ اس کا درجہ مرد سے کم ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مرد کیسے اس عورت کو انسلٹ کر سکتا ہے جس سے اس کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، اور مرد یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ جو بیوی اس کی عزت ہے اس کی تصحیح کرنے سے اس مرد کی عزت بڑھ جائے گی. ایک حدیث میں ہے کہ ازواج مطہرات اونٹوں پر سوار تھیں. جب اونٹ تیز چلنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انجشا، یعنی وہ غلام جو اونٹوں کو چلا رہا تھا اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انجشا، شیشوں کے ساتھ نرمی کرنا. مطلب آپ یہاں پہ ورڈ دیکھیں، شیشہ جو اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس میں اگر تھوڑی سی اس کو ٹھوکر لگ جائے تو اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شیشے سے تشبیہ دی، یعنی وہ نازک اور قابل احترام ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، مطلب جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین میں ہوں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے. پسلی جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، مطلب کہ تم اسے طلاق دے دو گے. عورت اس حد تک جذباتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے، جس کو سو کالڈ مرد اپنا گھر بولتا ہے، اس کو بسانے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دیتی ہے. وہ چاہے کتنی بھی تکلیف میں ہو، وہ دن نہیں دیکھتی، وہ رات نہیں دیکھتی، وہ سردی نہیں دیکھتی، وہ گرمی نہیں دیکھتی، بس اسے اپنی ذمہ داریاں نظر آتی ہیں. جو اس نے اپنی شوہر کی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، جو اس نے اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، ایون کہ سسرال والوں کی ذمہ داری بھی اسی نے پوری کرنی ہوتی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ گھر کس کو بولا جاتا ہے جہاں پہ ایک عورت ہمیشہ خوفزدہ رہے کہ اس کے سسرال میں کسی کو کوئی بات بری نہ لگ جائے یا اس کے شوہر کو کوئی بات بری نہ لگ جائے. میری نظر میں تو گھر بولتے ہیں جہاں پہ انسان محفوظ ہوتا ہے اور اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ عورت خود کو محفوظ نہ سمجھ رہی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عورت کی کیسی قسمت ہے. ماں باپ کے گھر میں ہے تو وہ ماں باپ کا گھر ہے، شوہر کے گھر چلی گئی ہے تو وہ شوہر کا گھر ہے. اس کا گھر کب بنے گا؟ کل کو اگر وہ شادی کے بعد اپنے بیٹے کے پاس رہتی ہے تو وہ گھر اس کے بیٹے کو ہو جائے گا. عورت کی قسمت کیا ہے؟ عورت کو کب اس کا گھر ملے گا؟ ہمیشہ یہ سوال رہ جائے گا. اور عورت کب تک غیر محفوظ رہے گی؟ یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب باپ بیٹی کو عزت دیتا ہے، بیٹا ماں کو عزت دیتا ہے اور ایک بھائی اپنی بہن کو عزت دیتا ہے، تو شوہر بیوی کو عزت دینے کو تیار کیوں نہیں؟ جبکہ یہ تو برابری کا رشتہ ہے. اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، لیکن یہ معاشرہ اور اس میں رہنے والا سو کالڈ مرد کب عورت کو عزت دینا سیکھے گا؟ وہ کب عورت کی قدر کرے گا؟ کب اس کو اس کی پہچان دے گا؟ مطلب اگر مرد کو عزت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی عزت ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بہن سے بنتی ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنی عورت کو خود عزت نہیں دیتا، لیکن معاشرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی عورت کو عزت دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ بھی ایک مرد تھے، وہ بھی ایک باپ تھے، وہ بھی ایک شوہر تھے. تو مطلب آج کے مرد کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اسوہ حسنہ پہ چلے. آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ہم سب کو کچھ بدلنے کے لیے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی. اور پلیز خدا را، مرد جب تک عورت کو رسپیکٹیبل نہیں سمجھے گا وہ خود بھی عزت دار نہیں کہلائے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. اوکے، اللہ حافظ.
اور ہاں، سوچ بدلنے سے ہی زندگی بدلے گی۔